اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع گفتگو آپ کی خدمت میں قرآن طرز زندگی ہے اور آج اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے سامنے اپنا تعارف کرائیں تو ہمیں اور یہ بتانا چاہیں کہ ہماری زندگی قرآنی طرز زندگی ہے، قرآنی لائف اسٹائل ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار نہ صلاتی و نسکی و محیایا و ممات للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادات، میری حیات اور میری موت سب اللہ کے لیے۔ یہ ہے قرآنی طرز زندگی۔ نماز سے پہلے انسان آ کر کے اس فقرے کو پڑھتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام کر رہا ہو یہ دیکھ لے یہ اسلامی اور قرآنی زندگی کے مطابق ہے یا اس کے برخلاف ہے، اور جب اس آیت کی تلاوت کرے گا تو وہیں پر سمجھ جائے گا کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح کرنے جا رہا ہوں یا غلط کرنے جا رہا ہوں۔ اگر غلط کرنے جا رہا ہوگا تو آیت کے مطالبے کے ذریعے اسے رک جانا چاہیے، اور اس طریقے سے وہ دھیرے دھیرے قرآنی لائف اسٹائل کی طرف آتا جائے گا۔ تو اگر زندگی میں یہ فارمولہ بنا لے کہ مجھے قرآنی طرز زندگی گزارنا ہے تو اس سے پہلے آ کر کے اس فقرے کو یعنی اس آیت کو پڑھنے کا اپنے آپ کو وتیرہ بنا لے۔ اسی لیے بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ گناہوں سے بچو اور تمہاری زندگی قرآنی زندگی بن جائے تو ہر کام سے پہلے یا صاحب الزمان کہو۔ جب یا صاحب الزمان تو یہ نہیں ہوگا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا نام لے کے تم کوئی برا کام کرو گے۔ اگر صحیح میں امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر ہمیں اعتبار ہے، ان پر بھروسہ ہے اور ان پر ہم یقین رکھتے ہیں، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ ناظر ہیں اور وہ حاضر ہیں اور وہ شاہد ہیں، گواہ ہیں ہمارے اعمال کے اوپر، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر ان کو ہم خطاب بھی کریں، ان کو بلائیں بھی، ان کو آواز بھی دیں، ان کے نام کو بھی پکاریں، اس کے بعد بھی ہم جائیں گے کوئی ایسا کام کریں گے جو قرآنی طرز زندگی کے خلاف ہو؟ نہیں، پھر ایسا کام کریں گے۔ لہذا اس آیت کی تلاوت کرتے رہنا کام سے پہلے، اور یا صاحب الزمان کا ورد کرتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور ہر کام سے پہلے ہماری زندگیوں کو قرآنی زندگی سے قریب کر دے گا، اور ہم گناہ جیسی نجاستوں اور خباثتوں سے بچ جائیں گے، شیاطین کے ہتھ کنڈے سے ہم بچ جائیں گے، اس کے اغوا کرنے سے، وہ جو ہمیں کڈنیپ کرنا چاہتا ہے اس سے بھی ہم انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے، اور یہی آپ ذات عاشورہ میں بھی پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ الحمدللہ ہمارے برادران اور شیعان حیدر کرار یہ پابند ہیں زیارت عاشورہ کے، اور مستقل طور سے پڑھتے ہیں، روزانہ ان کی زندگی میں زیارت عاشورہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا صرف تلاوت کی حد تک نہ ہو، اس کے معنی کو بھی جا کے غور کریں، اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں، تدبر و تفکر کریں۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد و مماتی ممات محمد وآل محمد۔ کیا کہہ رہا ہے انسان؟ یہی تو دعا کر رہا ہے کہ پروردگار میری حیات کو، میری زندگی کو محمد اور ان کی آل پاک کے ساتھ قرار دے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہی قرآنی طرز زندگی۔ ذات عاشورہ کا یہ فقرہ اس بات کی طرف عکاسی کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اگر واقعاً تمہاری زندگی قرآنی زندگی ہے تو یہ تمہیں نصیب ہو جائے گی، یہ دعا تمہاری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، تمہاری زندگی محمد اور آل محمد کے ساتھ ہوگی، تمہاری حیات اماتی ممات محمد وآل محمد، ہماری موت بھی واقع ہو تو محمد اور ان کی آل پاک پر۔ ظاہر ہے ان کا راستہ قرآنی راستہ تھا، ان کی لائف اسٹائل قرآنی لائف اسٹائل تھی۔ لہذا ہمیں، اگر پہلے بھی عرض کیا، اگر قرآنی لائف اسٹائل اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کو پڑھنا پڑے گا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں خود قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں مثال کے طور پر لڑائی جھگڑا کہیں پر ہو گیا، حل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہم انتقام لیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو تم اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف بھی پلٹا سکتے ہو۔ بہترین فیصلہ کرنے والے وہ ہیں، بہترین حاکم وہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ الحمد میں کیا کہتے ہیں؟
مالک یوم الدین کی آیت کو بھی پڑھتے ہیں الحمد کے اندر. کیا مطلب؟ یعنی روز جزا کا مالک وہ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر خدا نہ خواستہ کہیں پر کسی کو ظلم کا شائبہ ہے کسی کے اوپر. نہیں، اگر حق پامال بھی ہو گیا ہے ہمارے برادران دینی میں سے کسی کا کسی بھائی کے ذریعے، مومن کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، تو بہرحال مطالبہ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک ہو سکے ہم کوشش کریں کہ اگر دیکھیں کہ بات بہت آگے تک جا رہی ہے تو کبھی کبھی فیصلے کو ہمیں چاہیے کہ چھوڑ دیں، معاف کر دیں. اور معاف نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ خدا اور رسول مجھ سے بہتر کریں گے. میں کیا انتقام لے سکتا ہوں؟ جب اللہ انتقام لے گا اس مسئلے کے اندر جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو یقینی طور پر اس کا انتقام مجھ سے بہت بڑا انتقام ہوگا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں کے اوپر غور کریں. اور خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ہماری زندگی کو قرآنی طرز زندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم یقیناً معصوم نہیں ہیں، سب خونہگار ہیں، خطا کار ہیں، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے. میں نے عرض کیا توبہ کر لیں، رائے حل تلاش کریں. امام دیکھیے لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے کتنا لوگوں کو دور کرتے تھے. اگر الگ سے فنڈ بنا دیا، اگر کہیں کسی کی لڑائی جھگڑا پیسے کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، تم نے اتنا کہا تھا، اتنا دیا یا اتنا، اس پہ اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام الگ سے فنڈ بنائے تھے. صحابی کو، راوی کو بلاتے تھے، اس کو دیتے تھے، کہتے جاؤ اگر مثال کے طور پر ان دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے، کچھ ایک دوسرے کا تقاضا رکھتے ہیں، تو یہ پیسے دے کر کے دونوں کو راضی کر کے معاملے کو ختم کر دو. صرف دوسری جگہ پر نہیں، خود اپنے گھر میں بھی امام معصوم تھے. لیکن امام کے بیٹوں کی جو زوجات تھیں، کیا وہ بھی معصوم تھی؟ نہیں تھی معصوم. حتیٰ بہت ساری زوجہ امام کی جو ہے معصومہ نہیں تھی. کہ جائے کہ امام کے بیٹے کی بیٹی یا امام کے بیٹے کی زوجہ یا امام کے بیٹے کے بیٹیاں، ضروری نہیں کہ یہ سب معصوم ہوں. لہذا آپ دیکھیں امام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے تھے جن کا ذکر کثرت سے ملتا ہے کہ اسماعیل اور ایک اسحاق. کسی مسئلے کے اوپر خود جناب اسماعیل اور ان کی زوجہ میں جو ہے ون ہو جاتا ہے، ان کو غصہ آ جاتا ہے، وہ اٹھا کر کے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، تماچا مار دیا بیوی کو، تو بیوی ناراض ہو کر کے چلی گئی. جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ چلا کہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑا کسی مسئلے کے اوپر، اگرچہ تب ضروری نہیں ہے کہ اس حد تک نوبت پہنچے اور ہم ہاتھ پیر تک کی نوبت آ جائے، ضرورت نہیں ہے سب کی، اور حقیقت میں اوائڈ کرنا چاہیے. اور اس کے اوپر جریمہ بہت سنگین ہے، اگر مار دیا کسی نے تو جریمہ ہے، یعنی دیت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. اور الگ الگ دیت، سرخ ہو جائے تو اتنا، پیلا پڑ جائے تو اتنا، وغیرہ وغیرہ. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو یہ شرمندہ بہت ہوئے. اسماعیل بہت شرمندہ، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، توبہ اور یہ اور استغفار اسی میں لگ گئے. لیکن بیوی ہے جو آنے کے لیے تیار نہیں، چلی گئی اپنے ماں باپ کے پاس. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو بہت زبردست طریقے سے آپ نے جا کر کے پیسہ لیا اور قیمتی چیزیں خریدی، انمول، اور بیچ بہا قیمت سے گفٹ خریدا. اور گفٹ خرید کر کے خود بے نفس نفیس امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کے گھر جاتے ہیں، یعنی اپنے بیٹے کی زوجہ کے گھر پہ جاتے ہیں. اور جانے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اسماعیل کا کیا عالم ہے، وہ بہت شرمندہ ہے اور ہو گئی غلطی، اس سے معاف کر سکتا ہے آدمی. اور بہرحال تھا غلطی، میں اس غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، وہ انشاءاللہ معافی مانگے گا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے. اور تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، میں امام ہو کر کے اپنے اس بیٹے کی طرف سے تم سے معافی کا طلبگار ہوں، میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں. اور یعنی اس کی طرف سے میں کہتا ہوں کہ تم اسے معاف کر دو، میں معافی کا طلبگار ہوں. اور تمہارے لیے یہ میں گفٹ لے کر کے آیا ہوں، اور یہ گفٹ تم رکھ لو اور اس کے ذریعے تم راضی ہو جاؤ اس شخص سے، یعنی میرے بیٹے سے، اور اس کے بعد تم جو ہے وہ آؤ زندگی گزارو. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں اور اس طریقے سے اس کی حالت غیر ہے، تم چلو تاکہ اس کی زندگی بہتر ہو جائے. اور آئندہ یہ سب چیزوں سے ہم مطلب یہ کہ اجتناب کروائیں گے اور سمجھا دیں گے اس کو مزید. اس طریقے سے امام نے معاملے کو حل کیا اور واپس کی ہوئی زوجہ کو بلایا اور جناب اسماعیل کے ساتھ دوبارہ وہ زندگی گزارنے لگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مسائل کو حل کرنے کے لیے
اور جو زندگیاں ہٹ گئی ہیں اسلامی طرز زندگی و قرآن زندگی، اس کو مسائل کو حل کرنے کے لیے روش اور طریقے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں۔ آج ضرورت ہمارے سماج میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہم جا کر کے معافی مانگ لیں کسی اور کی طرف سے بھی، اور پھر کچھ پیسے دے کر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کے درمیان یہ میل اور ملاپ کروانے کی کوشش کریں۔ عام نماز اور روزے سے بڑھ کر کے یہ عمل قرار پائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔